نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج کا ولاگ ہم جناح صاحب اور ان کی مسز، ان کی اہلیہ جو تھیں مریم جناح، ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد جو کلام ہے میری اس کتاب کا، یادیں کا، پوئٹری کی کتاب کا، تو وہ پھر میں آپ کو سناؤں گا۔ پہلے ایک انٹروڈکشن کر لیتے ہیں کہ یہ مریم جناح کون تھیں، کس طرح ان کی میرج ہوئی۔ یہ کلام جناح صاحب کی دوسری بیوی رتی پٹیٹ، سر ڈنشا پٹیٹ کی بیٹی تھی یہ، جو کہ ہندوستان کے مالدار ترین لوگوں میں شامل ہوتے تھے، پارسی۔ پہلی کاٹن فیکٹری ہندوستان میں سر ڈنشا پٹیٹ نے لگائی تھی، جن کا نام اسلام قبول کرنے کے بعد مریم رکھا گیا، یعنی مریم جناح۔ ان کی رتی پٹیٹ ان کا نام تھا اور پھر مریم جناح رکھا گیا۔ ان کے والد سر ڈنشا پٹیٹ نے ہندوستان میں پہلی کاٹن فیکٹری قائم کی۔ وہ پارسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ رتی پٹیٹ کو کم عمری میں جناح صاحب سے والہانہ عشق تھا، وہ کہ اس وقت جناح صاحب کی عمر 40 سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ جب عدالت نے رتی صاحبہ کو بلوغت کا سرٹیفکیٹ دیا تو 18 سال کی عمر میں انہوں نے جناح صاحب سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ 1920 میں ہندوستان کی تاریخ میں جناح اور رتی کے عشق کو سب سے بڑی لو سٹوری قرار دیا گیا۔ جناح نے ان کو اسلامی کتب دیں اور ان کے مطالعے کے بعد 18 اپریل 1918 کو انہوں نے بمبئی کی ایک جامع مسجد میں جا کر اسلام قبول کیا، کیونکہ یہ جناح صاحب کی شرط تھی کہ آپ اسلام قبول کریں گے تو یہ کام کر سکتا ہوں، ادروائز نہیں کر سکتا۔ آپ کا نام رتن بائی سے مریم جناح رکھا گیا۔ ان کی ایک بیٹی بھی تھی جن کا نام وینا تھا۔ مریم 1928 کو بیمار پڑ گئیں اور ان کے علاج کے لیے ان کو پیرس بھیج دیا گیا۔ جناح 1 ماہ ان کی تیمارداری کرتے رہے، پھر دونوں بمبئی واپس آئے، لیکن جنوری 1929 کو پھر بیمار پڑ گئے۔ 20 فروری 1929 کو 29 سال کی کم عمری اور جوانی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، انتہائی کم عمری میں، اور میرج کے بعد بہت کم عرصہ وہ زندہ رہی۔ مریم کی قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد جناح پھوٹ پھوٹ کر روئے، ایسے روئے کہ ان کے دوست احباب بھی رو پڑے۔ مریم کی وفات کے بعد جناح کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا گیا، اتنا والہانہ ان سے عشق تھا، اتنا کا۔ ان کے کپڑے دیکھ کر نہایت غمگین ہو جاتے۔ اکثر ان کو مریم کی قبر پر فاتحہ پڑھتے دیکھا گیا اور روتے ہوئے دیکھا گیا۔ ان کی وفات کے بعد اگر فاطمہ جناح نہ ہوتی، ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح، تو جناح تاریخ میں شاید ہی اتنا بڑا مقام حاصل کر سکتے تھے۔ یہ نیچے لکھے ہوئے میں نے فرام دی بک مسٹر اینڈ مسز جناح دی میرج دیٹ شاکڈ انڈینس، کیونکہ وہ بہت جلد اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، بائی انڈین ہسٹورین شولا ریڈ، یہ ان کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ تو آگے کلام آتا ہے جو کہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ مریم اور جناح۔ جناح نہ مسکرائے کبھی مریم جناح کے بعد، یہ عشق لازوال تھا جو قبر تک گیا۔ رتی جو پارسی تھی ہوئی مریم نکاح کے بعد، چاہتی تھی جناح کو مسلم بنی نکاح کے بعد۔ ہر جگہ ہر مقام پر وہ تھیں جناح کے ساتھ، قائد کبھی نہ ٹوٹے جب تک رہا ان کا ساتھ۔ جناح سے ان کا عشق اور جوانی میں ان کی موت، مغموم کر گئی وہ اس شخص عظیم کو۔ گر فاطمہ جناح دیتی نہ ان کا ساتھ، سمجھو کہ وہ بھی ختم تھے مریم جناح کے بعد۔ یہ ایک بہت بڑی ہیپننگ تھی، اور یہ لیڈی جو تھی بہت بڑے کریکٹر کی لیڈی تھی اور انتہائی انٹیلیجنٹ تھی۔ ایک دفعہ ہندوستان کے گورنر جنرل، انگلش گورنر جنرل سے ایک میٹنگ میں ان کی ملاقات ہوتی ہے، جناح صاحب نہیں تھے وہاں پر، تو وہ کہتے ہیں کہ مسز جناح یو ول بی ہیپی ٹو نو دیٹ وی آر کانفرنگ اے ٹائٹل اپان مسٹر جناح، کہ ہم جناح صاحب کو ایک ٹائٹل دے رہے ہیں، آپ کو یہ سن کر خوشی ہو۔ تو مریم جناح نے فرمایا کہ کیا آپ نے جناح صاحب سے پوچھا ہے ٹائٹل دینے سے پہلے، کیا وہ آپ کا ٹائٹل ایکسیپٹ کریں گے؟ تو گورنر جنرل حیران رہ گیا ان کی بات سن کر۔ ینگ تھی بالکل، بڑی محفل تھی، اس پہ بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہندوستان کے ایڈمنسٹریٹر سیاستدان قسم کے، تو اتنی بولڈ تھی انہوں نے یہ بات کی، لوگ حیران رہ گئے۔ تو وہ واقعی ایسا ہی ہوا
کہ جب جناح صاحب کو آفر کیا گیا وہ ٹائٹل جس طرح دیتے تھے برٹشرز، تو انہوں نے انکار کر دیا لینے سے. انہوں نے کہا کہ میرا ٹائٹل جو ہے یہی میرے لیے کافی ہے کہ ہندوستان کے مسلمان مجھ سے والہانہ محبت کرتے ہیں. تو یہ اس طرح سے یہ ان کی میرج ہوئی اور وہ دنیا سے اس طرح رخصت ہو گئی اور اپنے چاہنے والوں کو اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اور خصوصاً اپنے ہسبینڈ جناح صاحب کو انتہائی مغموم کر گئی. اب بھی جو لوگ ان کی سٹوری بیان کرتے ہیں تو لوگ اس محفل میں بڑے مغموم ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا ولاگ تھا، اسے آپ سنیں اور اچھا لگے تو سبسکرائب کر دیں. شکریہ، مہربانی.